اس پہ بھی کامنٹ کر دیجیے. بھی ایک آن گوئنگ ڈیولپمنٹ ہے, وفاقی وزیر داخلہ وہاں پہنچے ہیں. میں اس پہ کیا کہے گا, چونکہ یہ چیلنج تو بہت سیریس ہے نا, اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, اگر یہ والی بات حد سے بڑھ گئی, جس کا کوئٹہ میں ابھی ہم نے ایک دیکھا ہے, مچ میں ایک مظاہرہ دیکھا ہے, تو پھر تو یہ پی ڈی ایم استعفے سانے سب پیچھے چلے جائیں گے. یہ بات سب سے آگے آ جائے گی اگر اللہ نہ کرے یہ ایک سلسلہ چل پڑا تو. اور ہم نے دیکھا ہے کہ اس کی پہلے ایک بہت بڑی لہر چلی ہے, ایک رات میں 100 بندہ بھی مرا ہے, پورا وہاں قبرستان آباد ہے شیعہ ہزارہ برادری کا. اس پر ایک بلوچستان کی گورنمنٹ معزول ہو چکی ہے. یہ ٹرینڈ اگر دوبارہ اللہ نہ کرے چل پڑا تو یہ تو اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ باقی سارے مسائل جو آج کل ہیڈ لائن میں پیچھے چلے جائیں گے. تھینک یو وسیم. آئی تھنک سارے مسائل کو ویسے بھی پیچھے چلے جانا چاہیے, کیونکہ جب یہ واپس ہم ایک دفعہ پھر ریکرنس دیکھ رہے ہیں بلوچستان کے اندر, اور یہ آپ نے بات درست کہ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے, مگر ستم ظریفی یہ ہے کہ 31 گھنٹوں سے یہ لوگ مغربی بائی پاس کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں اور ایک آفیشل ان کے پاس نہیں پہنچا, اور اب اللہ اللہ کر کے شیخ رشید صاحب پہنچے ہیں. میں پوری شام تک لنگو صاحب اور جام کمال صاحب اور ان کی پوری ایڈمنسٹریشن سے رابطے کرنے کی کوشش کر رہی تھی. جو ان کے آفیشل ترجمان ہیں وہ ہمارے چینل پہ بھی آئے, انہوں نے اسٹیٹسٹکس دے کے یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ کتنی بہتری ہے اب کمپیئر ٹو دا پاسٹ. بٹ دا فیکٹ ریمینز کہ آج بھی ان کے نقش اور ان کے چہرے ان کے لیے سب سے بڑی لائبلٹی بنے ہوئے ہیں. نہ صرف ان کا ایک صرف مذہب یا ان کا سیکٹ وچ از دا سیڈ پارٹ, اگر آپ اس گہرائی میں جائیں اسٹوری کی تو ان کا اپنا ہزارہ ٹاؤن جو ہے وہ پورا کارڈنڈ آف ہے, اینڈ ناٹ فرام ناؤ فار اوور اے ڈیکیڈ. صرف 2 چوکیاں ہیں ایف سی کی جدھر سے اندر یہ جا سکتے ہیں. سبزیاں پھل کچھ خریدنے کے لیے بھی ان کو اپنا پورا شجرہ اپنا سامنے رکھنا پڑتا ہے اپنے آپ کو کلیئر کرانے کے لیے. سو یہ تو ایک بڑی لمبی داستان ہے. آپ نے بالکل صحیح کہا کہ ایک حکومت بھی نگل چکے ہیں, اور یہ بے بسی اس لیے ہے کیونکہ ایک بار بھی ہم یہ نہیں دیکھتے کہ کہیں نہ کہیں سر جوڑ کے یہ ان کے تحفظ کو یقینی بنایا جائے. ویسے ہی کول مائنز کے ارد گرد سیکیورٹی بہت ہوتی ہے اور ان علاقوں میں ویسے بھی لیویز موجود ہیں. تو سب سے بڑا سوال تو یہ ہے کہ اتنی سیکیورٹی کے باوجود مسلح افراد ادھر پہنچ کیسے گئے؟ ان کو اٹھا لیا, ان کو بے ہیڈ کر دیا, ان کو ذبح کر دیا. میں اب یہ سوال تو سب سے بڑا یہ ہے کہ شاید سب سے بڑا ہمارا المیہ یہ ہے کہ جنہوں نے تحفظ فراہم کرنا ہے وہی قاتلوں کا نام لینے سے جو ہے ہچکچاتے رہے ہیں. ماضی کے اندر بھی بہت سی ایسی بینڈ آرگنائزیشنز تھیں جن کو اکوپ کیا گیا, جن میں انویسٹ کیا گیا کہ جو علیحدگی پسند قوتیں ہیں اور جو ریاست مخالف قوتیں ہیں ان کے خلاف لڑا جائے, مگر ان میں سے بیشتر ایسے ہیں جو آپ کو سابق وزرائے اعلیٰ بھی آن ریکارڈ آ کے بتا چکے ہیں کہ وہ خود ڈیتھ اسکواڈز بن گئے اپنی مقامی آبادی کے اوپر ہی. سو اگر آپ دیکھیں ان میں سے لوکلز اور مقامی لوگوں سے بات کریں تو یہ اس کو ایز اے پراکسی وار بھی سمجھتے ہیں سعودی عربیہ اور ایران کے درمیان. مگر آئی تھنک کہ بہتر اور زیادہ ذمہ داری یہ بھی ہوگی کہ ہم اس کے اندر بھارتی ہینڈ اور را کا جو عنصر ہے اس کو بھی ہائی لائٹ کریں. جو اجت دوول ڈاکٹرن ہے وہ ابھی کی کوئی نئی بات نہیں ہے, مگر وہ صدیوں سے اس کی ڈاکٹرن کی بنیاد یہ ہے کہ اندر سے اتنا عدم استحکام پھیلا دو, اتنا انسٹیبل کر دو پاکستان کو کہ باہر سے باہر جو ہے اٹس لائک اے واک ان دا پارک. سو یہ اجت دوول ڈاکٹرن از نتھنگ نیو. را کے اوپر ہم نے ایک ڈاسیئر بھی ہینڈ اوور کر دیا یو این کو. اگین دیٹ ڈاسیئر از نتھنگ نیو ایز ویل. فرق یہ ہے صرف کہ اس بار ہمارے پاس ہارڈ کور ایویڈنس موجود ہے اس کے اندر, اس کو ہم کتنا ایکشنیبل بناتے ہیں ان دا یو این, دیٹ از اے بگ کوسچن. کریکٹ, اور صحیح بات ہے. اور کلاس میں آپ اس پہ کامنٹ کریں, پھر ہم ذرا سیاست پر آتے ہیں. فردوس امان صاحبہ بھی جوائن کر رہی ہیں بریک کے بعد ہمیں. کہ مطلب مجھے یاد ہے جب یہ تسلسل سے قتل عام ہو رہا تھا اور لشکر جنگ بھی اس کی ذمہ داری قبول کرتی تھی, تب کوئی بھی نام لینے سے بھی کتراتا تھا, جو میئر نے کہا. ٹو بی فیئر اس وقت عمران خان صاحب, مجھے یاد انہوں نے پریسر میں باقاعدہ وہ پہلے لیڈر تھے, انہوں نے نام لے کر کہا تھا کہ میں نام لے کر کہتا ہوں کہ لشکر جنگی نے یہ واقعہ کیا اور میں مذمت کرتا ہوں, جب کوئی نام نہیں لے رہا تھا. امید رکھیں ہم کہ اب یہ سلسلہ کبھی لشکر جنگی کے نام سے کبھی داعش کے نام سے یہ ختم ہوگا. کیونکہ اس طریقے سے ایک کمیونٹی کو آپ اس طریقے تسلسل کے ساتھ جب نشانہ بناتے ہیں تو پھر اللہ نہ کرے کبھی وہ ریوالٹ کر جائے تو اس کے بڑے پھر خطرناک اثرات ہو سکتے ہیں. ابھی تو اچھا ہے کہ وہ پرامن لوگ ہیں, دھرنا دے کے بیچارے بیٹھ جاتے ہیں خاموشی سے, پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتے ہیں, تو ایک بڑی زبردست بات ہے. وطن سے محبت پہ فخر کرتے ہیں, جو کہ اچھی بات ہے. لیکن ان کے غصے کو ٹھنڈا تو کرنا ہوگا نا. جب ان کی مائیں بیٹھ کر یہ کہیں گی کہ میرے گھر میں تو کوئی مرد بچا ہی نہیں, اب میں خود جا کے لاشا اٹھاؤں گی, اب تو اس کو اب امید رکھیں کہ ختم ہوگی یہ چیز. یہ جیسے آپ نے اس کو بڑا تفصیل سے بتایا, بہر نے بھی بڑا اس پہ کمپریہنسولی بات کی ہے. یہ مسئلہ کہ آج کا نہیں ہے, یہ بڑے عرصے سے چلتا آ رہا ہے. ہر دفعہ یہی سملر میرا خیال ہم شوز بھی کرتے ہیں, کامنٹس بھی کرتے ہیں, چیزیں بھی کرتے ہیں, اور الٹیمیٹلی ہماری جو میرا خیال ہے, اب آپ کی ٹھیک ہے پولیٹیکل ہماری اسٹیبلشمنٹ کو لینا چاہیے, ان کو بلیم لینا چاہیے کیونکہ یہ رول کر رہے ہیں. لیکن جو پاکستانی اسٹیبلشمنٹ ہے ذرا اس سے بھی کچھ سوالات ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے. آپ کو جو اربوں روپیز کا وہاں بلوچستان کو آپ ان کو دیکھ لیں, یہاں پہ ڈی جی ایف سی جو ہے ذرا ان سے پوچھا جائے. تھاؤزنڈز آف آپ کے پاس پیپل, 50,000 سے زیادہ ان کے پاس مین پاور ہے, پورا صوبہ آپ کنٹرول کرتے ہیں. ہماری سیکرٹ ایجنسیز ہیں, دنیا کی سب سے اچھی سیکرٹ ایجنسیز ہیں.
آپ اس معاملے کو ہینڈل کر رہے ہیں پچھلے کئی برسوں سے, آپ کو پتہ ہے بقول آپ کے افغانستان را وغیرہ جو ہیں جن کے وہاں پہ انٹرفیئر کرتے ہیں, اور ان کا ڈاکٹر ہیں جیسے مہر بھی کہہ رہی تھی, کیا اتنا کافی ہے کہ ہم یہ کہہ دیں افغانستان نے کر دیا, یہ دیکھیں انڈیا نے کر دیا, یہ دیکھیں سعودی عرب ایران نے کر دیا, ان کی پراکسی وار کر رہے ہیں, تو پھر ہم کیا کر رہے ہیں بھائی؟ پھر آپ لوگ جتنا کچھ آپ کو پیسے مل رہے ہیں, فیسلٹیز مل رہے ہیں, بجٹس مل رہے ہیں, گاڑیاں مل رہی ہیں, ہیلی کاپٹرز مل رہے ہیں, بے پناہ قسم کے لوگ یہاں پہ اپنا پیٹ کاٹ کے وہ ہمارے سپاہیوں کو پیسے دے رہے ہیں, سب کچھ کر رہے ہیں, تو کچھ آپ سے سوال بھی ہونے چاہیے, یا اتنا کافی ہے؟ میرا خیال ہے کہ ایک انہیں ہمیں آپ کہہ سکتے گولی دے دیا, ٹرک کی بتی دے دیا, یہ دیکھیں جی انٹرنیشنل کنسپیریسیز ہیں, یہ دیکھیں جی بلوچستان میں آرمی پلیئرز ہیں, یہاں پہ افغانستان بھی ہے, انڈیا بھی ہے, ایران بھی ہے, اس کے بعد چائنا بھی ہے, امریکنز بھی ہیں, بہت بڑی گیم کھیلی جا رہی ہے, یو ای وغیرہ سارے ملک جو ہیں وہ ہمیں ناکام کرنا چاہتے ہیں. جب آپ کو پورا پتہ ہے کہ کون کون آپ کو ناکام کرنا چاہتے ہیں, پھر دو چار کام کریں. آپ بیٹھ کے اپنی فارن پالیسی ریویو کر لیں, سیکورٹی پالیسی ریویو کر لیں, پھر آپ بیٹھ کے اپنے تعلقات جن ملکوں سے آپ کو لگتا ہے ٹھیک نہیں ہے وہ ٹھیک کر لیں. اگر یہ نہیں ہو سکتا تو پھر صاحب آپ کے پاس انٹیلیجنس نیٹ ورک سے ان کو بہتر کر لیں, پھر اپنی فورسز کو بہتر کر لیں, اپنے آپریشنز بہتر کر لیں. کتنی بڑی بڑی سٹوریز وہاں سے آتی رہی ہیں, ہر دفعہ وہاں پہ بیچارے یہ مارے جاتے ہیں, اگین ہزارہ کے شیعہ ہیں, 2-4 دن وہ بیٹھتے ہیں, ان کی خواتین بچے سارے, اس کے بعد بزنس ایز یوزول. باقی شیخ صاحب پہ میں لاسٹ کامنٹ کر دوں سر, کہ شیخ صاحب جن سے اسلام آباد آپ اس کو دیکھ لیں 24 کلومیٹر کا شہر ہے, جس وزیر اعظم سے جس حکومت سے وہ 24 کلومیٹر کا شہر نہیں سنبھالا جا رہا ہے. اسلام آباد ڈاکے قتل, یہاں پہ ڈیکوٹیز, رابریز, اب تو یہاں پہ F61 میں ڈاکے پڑنا شروع ہو گئے, کوسار میں پڑ رہے ہیں, بچہ مار دیا انہوں نے, 22 گولیاں مار دیں. آپ کہتے ہیں بلوچستان سنبھال کے دیں گے اور آپ کو ٹھیک کر کے دے دیں گے, اور آپ ان سے امیدیں رکھ کے بیٹھے ہیں. آپ نے کہا کوئی امید رکھنی چاہیے تو بھائی صاحب آپ رکھ لیں. جن سے 24 کلومیٹر کا اسلام آباد نہیں سنبھالا جا رہا, وہ کہتے ہیں کہ اتنا بڑا صوبہ, سب سے بڑا پاکستان کا بلوچستان ہے, وہ اس کو سنبھال لیں گے. سر ان سے نہیں سنبھلتا ہے. اور بڑی حیرت ہوئی مجھے کہ جب وہ پہنچے اسلام آباد میں اس بچے کے گھر پہ جس کو بے دردی سے مار دیا گیا, اور جب اس کو صحافیوں نے یاد دلایا وزیر داخلہ صاحب کو کہ سر وہ ساہیوال میں بھی ایسا ہوا تھا, تو بہت ہی تقریباً نیم غصے کی حالت میں بولے کہ وہ چھوڑے جی پنڈی کی بات کریں. مطلب ایسا لگا کہ جیسے وہ چھوڑو یار کیا فضول بات کر رہے ہو. نہیں, کچھ شیخ صاحب کے اپنے بچے تھوڑے ہیں, مطلب بڑی حیرت ہوئی. یہ بڑا سخت سا کامنٹ ہو جائے گا کہ شیخ صاحب کے اپنے بچے تھوڑے ہیں, آپ کے میرے بچے ہیں, مہر کے, ہمیں پتہ 3-4 دن سے ہم سو نہیں سکے, ہمارے اپنے بچے اس ایج میں تھے جو وہ آ کے 70 بچے کو مارا ہے, 4 دن ہم نہیں سو سکے, اپنے بچہ باہر نکلتے ہمیں ڈر لگنا شروع ہو گیا. شیخ صاحب کے تو کوئی بچے نہیں ماشاءاللہ, اللہ سب کے, اور عمران خان صاحب کے بچے تو دنیا کے سب سے زیادہ سیکیور ملک میں رہتے ہیں. نہیں کہ 22 سال کی کشت کاٹی عمران خان صاحب نے ادھر پہنچنے کے لیے, اور بار بار وہ یاد دلاتے ہیں ان کی 22 سال کی جو سٹرگل ہے. اس ماں نے بھی 22 سال کی کشت کاٹی تھی اس بچے کو اس عمر تک پہنچاتے ہوئے. 22 سال ادھر آپ کی کشت, 22 سال اس ماں کا غم, 22 سال اس نے کشت کاٹی, اور 22 گولیاں آپ نے اس کے اندر ڈال کے اس کو بھون کے رکھ دیا, اور کوئی پرسان حال نہیں ہے. میں ایک بریک لیتا ہوں اسی دعا کے ساتھ. کوئی ہیڈ رول نہیں ہوا ہے, کوئی ہیڈ رول نہیں ہوا ہے, کسی کی رسپانسبلٹی نہیں ہے. ایک بندہ اپنے عہدے سے کسی کو آگے پیچھے نہیں کیا خان صاحب نے. اور اس وقت ہمیں کوریا کی مثالیں دیتے تھے, وہ دیکھیں وہاں پہ وہ سمندر میں کشتی کا حادثہ ہوا تو بچے بیچارے وہاں پہ مارے گئے, تو وزیر اعظم نے ذمہ داری لے لی تھی. اس وقت ہمیں یہ بتاتے تھے, ڈچ پرائم منسٹر سناتے تھے کہ سائیکل پہ آتا تھا, وہ فلاں استعفیٰ دے دیتا. اب نہ وزیر اعظم صاحب ہیں تو نہ وہ ڈچ ہے, نہ وہ کشتی کا حادثہ ہے, تو نہ انہیں یہ حادثے لگتے ہیں اس ملک میں. میں اس دعا کے ساتھ کہ چاہے وہ خیتون خواہ میں ہندوؤں کا مندر جلانے والا مجرم ہو, لیکن ان کو بھی اتنا ہی رائٹ ہے اپنی عبادت گاہ میں اپنی پریکٹسز کرنے کا, بالکل ان کو اتنا ہی 100% رائٹ ہے جتنا مجھے آپ کو رائٹ ہے. پھر اسلام آباد میں ریاستی اداروں کی طرف سے, ایک پولیس کی طرف سے یہ واقعہ ہو, یا پھر کوئٹہ میں شیعہ ہزارہ برادری کا واقعہ ہو, آئی ہوپ کہ ہیڈز رول ہوں اور یہ سارے معاملات پہنچیں اپنے منطقی انجام تک. اور بریک لیتے ہوئے وہی بات مہر نے کہی کہ بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ عالمی سازشوں کا مرکز ہے, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ پراکسی وارز ہوتی ہے, بالکل یہ بات ٹھیک ہے کہ بھارت ظاہر ہے کیوں ہمارا مطلب خیر خواہ ہوگا, تو بالکل سازشیں کرتا ہے جس پر اس کی مذمت نہیں ہونی چاہیے, اس پر لعنت بھی بھیج دینی چاہیے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں, 100 دفعہ بھیجنی چاہیے. لیکن آف کورس یہاں پر جو اس کا ہینڈلر ہے وہ کوئی وکرم یا کوئی رمیش نہیں ہے, وہ تو انہی صفوں میں سے وہ کسی لشکر کا, کسی فلاں ادارے کا ہی بندہ ہے جو کہ ذمہ داری قبول کرتے ہیں. ان کو نیم بھی کرنا چاہیے, شیم بھی کرنا چاہیے, اور کارروائی بھی ہونی چاہیے. اور آئی ہوپ کہ یہ ملک ایک بہتر اور زیادہ محفوظ ملک کو ہمارے لیے رہنے کے لیے انشاءاللہ, ورنہ یہ سیاست وغیرہ سب پیچھے رہ جائے گا اور معاملات خراب ہو جائیں گے. وقفہ لیتے ہیں, بات کرتے ہیں پھر سیاست. Fly with PIA and save gold. Register now. Scan QR code and register yourself to get gold and loyalty benefits. Powered by ARY Sahulat Wallet.